نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 159 سورہ مریم آیت نمبر 66 to 98 انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور کہتا ہے انسان اِذَا مَا مِتُّ کیا جب میں مر جاؤں گا لَسَوْفَ البتہ ان قریب اخرج حیا میں نکالا جاؤں گا زندہ یعنی کر کے، کیا میں جب مر جاؤں گا تو دوبارہ سے زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ یہ ان لوگوں کا قول ہے جو بعث بعد الموت کے منکر تھے۔ مشرکین مکہ کے عقائد کے بارے میں ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کا یہی عقیدہ تھا کہ کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے، لیکن ان میں سے اکثر آخرت کے قائل تھے، اس لیے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ لیکن یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کیا کہتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے تو دوبارہ کوئی جی اٹھنا نہیں ہے۔ اولا اور کیا نہیں یذکر الانسان یاد کرتا انسان انا کہ بے شک ہم نے خلقناہ ہم نے پیدا کیا اس کو من قبل اس سے پہلے ولم یکو شیئا اور نہ تھا وہ کوئی چیز۔ آج جو انسان حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ بھلا مر جانے کے بعد پھر سے کیسے میں زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا جاؤں گا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اسے اس وقت پیدا کیا تھا ایک انسان کی صورت میں جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو اب اللہ کے لیے اسے دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگا۔ ایسی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے بھی کہی تھی جب ان کو اس بات پر حیرت ہوئی تھی کہ ان کے ہاں اولاد کیسے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ نے آپ کو پیدا نہیں کیا تھا کہ جب آپ کچھ بھی نہیں تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جواب دیا ہے اس آیت میں اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا فوربک پس قسم ہے آپ کے رب کی لنحشرنہم البتہ ہم ضرور جمع کریں گے ان کو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ لنحشرنہم البتہ ہم ضرور جمع کریں گے ان کو، والشیاطین اور شیاطین کو، ثم پھر لنحضرنہم البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے ان کو، حول جہنم جہنم کے آس پاس، جثیا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی قسم کھا رہے ہیں تو لازمی اس بات میں شدت پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں اور ان کے شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے۔ کنہیں؟ جن کی بات ابھی پچھلی آیت میں ہوئی، ٹھیک ہے، ان کو اور ان کے شیاطین کو ضرور جمع کر کے لائیں گے، پھر ان سب کو جہنم کے ارد گرد حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل۔ یہاں پر لنحشرنہم البتہ ہم ضرور جمع کریں گے ان کو سے مراد یہاں پر منکرین آخرت ہیں اور جو بھی مجرمین ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے شیطان والشیاطین اور شیاطین کو بھی، پھر البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے ان کو۔ یہاں پر بھی لنحضرنہم کی جو ضمیر ہے ہم، اس سے مراد بھی مجرمین اور منکرین آخرت ہیں۔ کہاں جمع کریں گے؟ حولا آس پاس، ارد گرد، جہنم جہنم کے، جثیا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ جثیا کا جو لفظ ہے جیم ثا واو سے ہے۔ ایک معنی انگلیوں کے بل کھڑے ہونا، سدی رحمہ اللہ نے کھڑے ہونے کا معنی کیا ہے، اور انگلیوں کے بل کھڑے ہونا آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی کسی چیز کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو اوپر کی طرف پڑی ہوتی ہے تو آپ اپنی فنگرز پر کھڑے ہوتے ہیں، تو جثیہ کا مطلب یہ ہے انگلیوں کے بل کھڑے ہونا۔ اور دوسرا معنی التحیات میں بیٹھنے والی حالت، یعنی جیسے ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، وہ پوزیشن یہاں مراد ہے۔
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جثیہ کے معنی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس بات کا ذکر سورہ جاسیہ آیت نمبر 28 میں بھی آتا ہے، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور آپ ہر فرقے کو دیکھیں گے گھٹنوں کے بل۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم کے آس پاس جمع کریں گے، اور یہ اس لیے کیا جائے گا تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ وہ کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر آ گئے، کفر کر کے آ گئے، شرک کر کے آ گئے، اب اس جہنم سے بچنا ناممکن ہے۔ ثم پھر لننزعن، البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے یا الگ کر لیں گے، من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے۔ ہر گروہ میں سے مراد جہنم میں جانے والے گروہ، اور یہ یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، اور ایون مسلمان بھی ہیں۔ من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے اللہ تعالیٰ الگ کر لیں گے، کھینچ لیں گے۔ ایہم، جو ان میں سے اشد، زیادہ سخت ہے، علی الرحمانی، رحمان کے مقابلے پر، عتیہ، سرکشی میں۔ ہر گروہ سے ایسے ان کے لیڈروں کو الگ کر لیا جائے گا یا نکال لیا جائے گا، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان شیطانوں میں سے بھی ان کے لیڈروں کو الگ کر لیا جائے گا جو اللہ کے معاملے میں زیادہ اکڑنے والے تھے، جو اللہ کے خلاف سرکشی کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے کو پچھلے کے آنے تک روک لیا جائے گا، حتیٰ کہ جب سب لوگ حاضر ہو جائیں گے تو پھر پہلے ان لیڈروں کو پکڑ کر جہنم رسید کیا جائے گا جو گناہوں میں سب سے بڑے ہوئے تھے، مثلا ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ان جیسے لوگ جہنم میں پہلے ڈالے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جہاں خود گمراہ ہونا پسند کیا وہاں دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ثم پھر لنحن اعلم، البتہ ہم زیادہ جاننے والے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو، ہم وہ، اولا، زیادہ مستحق ہیں، بہا، اس میں، یعنی اس جہنم میں، صلیہ، داخل ہونے کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، بہت بہتر جانتے ہیں کہ اس کے بندوں میں سے کون اس بات کا مستحق ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں ڈال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رکھا جائے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جن کو دگنا عذاب دینا ہے، جو دگنا عذاب ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہم اولا بہا صلیہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں سب سے پہلے ان سرداروں کو، ان لیڈروں کو جہنم میں داخل کروں گا، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ خوب اچھے سے جانتے ہیں کس کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں کوئی تم میں سے، الا مگر، واردها، اس پر سے گزرنے والا ہے، کانا ہے، علی ربک، آپ کے رب کے ذمے، حتم مقضیہ، ہو کر رہنے والا ایک فیصلہ، یہ طے شدہ ایک فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے، طے شدہ فیصلہ۔ یہاں پر واردها کا جو لفظ آیا ہے، ہا کی ضمیر جہنم کی طرف جا رہی ہے، مراد جہنم کی پشت پر بنا پل صراط ہے۔ اچھا، ویسے مومن جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن یہاں پل صراط کی بات ہو رہی ہے کہ اس پر سے ہر کوئی گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں کوئی تم میں سے مگر اس پر سے گزرنے والا ہے۔ ہر کسی کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، خواہ وہ مومن ہو، خواہ وہ کافر ہو، اور یہ پل جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بات ہے جس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس آیت کے مطابق ہر انسان کو اس طریقے سے جہنم پر سے گزرنا ہوگا۔ اہل جنت کو اس پر سے گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے جہنم کا مشاہدہ کر لیں اور انہیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کی مغفرت کر کے انہیں کس ہولناک انجام سے بچا لیا ہے۔ یعنی مومنین کو کیوں گزارا جائے گا؟ تاکہ وہ جہنم کو دیکھ لیں کہ وہ کتنی زیادہ ہولناک ہے، اس کا عذاب کتنا شدید ہے۔ یہ ایک پل ہے جس کا نام پل صراط ہے، اور مسلمانوں کا وارد ہونا یہ ہوگا کہ وہ پل صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے، یعنی مسلمان اس پر
وارد ہوں گے مطلب کیا ہے کہ اس پل کے اوپر سے گزریں گے، اور مشرکوں کا وارد ہونا یہ ہوگا کہ وہ اس جہنم میں داخل ہو جائیں گے، یعنی اس پل پر ہی چڑھتے ہوئے چلیں گے اور جہنم میں نیچے گر جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ اللہ پر لازم ہے، مقرر ہے، واجب ہے، یعنی ایسا ہو کر رہے گا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ یعنی یہ کیسا پل ہے اللہ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں، لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا پل جو گلاس کے ساتھ بنایا گیا ہے، کانچ کا بنایا گیا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، نیچے بہت ہی گہری کھائی ہے، اور جو بھی اس پر چلتا ہے تو اس کو نیچے کا منظر نظر آ رہا ہوتا ہے، تو لوگ ڈر کے مارے اس پر چل نہیں پاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، کچھ ہمت کر کے بیچ میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد خوف کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں کہ ہم نہیں چل پائیں گے اس پر۔ کہاں یہ پل جو جہنم کی پشت پر بنایا گیا، نیچے جہنم ہے اور اس پر سے ہر کسی کو گزرنا ہے، خواہ وہ مومن ہو خواہ وہ کافر ہو۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط عبور فرمائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت پار کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراط جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، سارے رسولوں میں سے میں ہی سب سے پہلے اپنی امت کے ساتھ صراط عبور کروں گا، رسولوں کے علاوہ اس روز کوئی بات نہیں کر پائے گا، اور رسولوں کی زبان پر بھی صرف یہ کلمہ ہوگا اللہم سلم سلم، یا اللہ بچانا یا اللہ بچانا۔ جہنم میں سعدان کے کانٹوں کی طرح کے کنڈے ہوں گے۔ سعدان جو ہے وہ کانٹے دار درخت کا نام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سعدان کے کانٹوں کی طرح کے کنڈے ہوں گے، یعنی ہکس ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس جہنم کے کنڈے اسی سعدان کے کانٹوں جیسے ہوں گے، یعنی ایک اگزامپل دے کر بات کو سمجھایا۔ البتہ اس بات کا علم صرف اللہ ہی کو ہے کہ وہ کتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ وہ کنڈے لوگوں کو ان کے گناہوں کے مطابق اچک لیں گے اور جہنم میں گرا دیں گے۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہوں گے جو وہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو زخمی ہو جائیں گے لیکن پار اتر جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ کہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ دوزخ پر پہنچیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے واپس ہوں گے۔ پہلا گروہ تو بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا، دوسرا ہوا کی طرح، تیسرا گھڑ سوار کی طرح، چوتھا اونٹ کی طرح، پانچواں دوڑنے والے شخص کی طرح، اور چھٹا یوں جیسے آدمی پیدل چلتا ہے، یعنی لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس پر سے گزریں گے۔ جو سابقون الاولون ہیں، نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، تو وہ پل صراط پر بھی اتنی ہی تیزی سے گزر جائیں گے۔ پل صراط عبور کرنے سے پہلے ہر طرف مکمل تاریکی چھا جائے گی، یعنی اندھیرا کر دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سب سے پہلے فقراء مہاجرین کی جماعت پل صراط پار کرے گی۔ ایکچولی یہود کا ایک عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آیا کہ جس روز یہ زمین کسی دوسری زمین سے اور آسمان بدل دیے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے۔ یہودی نے پوچھا لوگوں میں سب سے پہلے پل صراط کون عبور کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء مہاجرین، کیونکہ بہت بڑی بڑی سیکریفائز انہوں نے اپنی زندگی میں دیں، اور آپ دیکھیں کہ جہاں انہوں نے غربت دیکھی وہاں انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی، اپنا وطن چھوڑا، اپنا کام کاج چھوڑا اور دوسری جگہ اسلام کے لیے شفٹ ہو گئے، تو یہ پل صراط بہت جلدی سے عبور کر لیں گے۔
سورہ حدید کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے کہ ہر مومن کو پل صراط سے گزرتے وقت 2 نور دیے جائیں گے، ایک اس کے آگے ہوگا اور دوسرا دائیں ہاتھ میں۔ مومن کے پاس 2 نور ہوں گے، کافی ساری روشنی ہوگی اس کے پاس، اور جتنی زیادہ روشنی ہوگی اتنی زیادہ اسپیڈ ہوگی۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ پل صراط پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، یعنی یہ ایک ایسا پل ہے کہ جو سلپری بنایا گیا ہے، اس پر پھسلن ہے، اور گرنے کی جگہ ہے، یعنی جو سلپ ہوگا پھر وہ گرے گا۔ یہ والی حدیث جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ آج اس دنیا میں صراط مستقیم پر چلنا بھی گویا ایسے ہی ہے جیسے آپ پل صراط پر چلتے ہیں۔ پھسلنا کتنا آسان ہے اس دنیا کی رونقوں میں پڑھ کر، خواہشات نفس میں پڑھ کر۔ یوں دنیا بڑی رنگین ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا کتنا مشکل لگتا ہے۔ صراط مستقیم پر بھی بالکل آپ کو ایسے ہی سیدھے سیدھے چلنا ہے، گویا یہ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ پھر مسلم کی ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط کی دائیں جانب امانت اور بائیں جانب رحم کھڑے ہوں گے، جس نے قطع رحمی کی ہوگی یا امانت میں خیانت کی ہوگی اسے جہنم میں گرا دیں گے۔ وہ جو آنکڑے ہوں گے یا کنڈے ہوں گے یا ہکس کہہ لیں، وہ قطع رحمی کرنے والے کو اچک لیں گے، اسی طرح سے خیانت کرنے والوں کو اچک لیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سینسز رکھنے والے ہکس ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دائیں جانب امانت اور بائیں جانب رحم کھڑے ہوں گے ان ہکس کی شکل میں، یوں کہہ لیجئے، اور وہ ان کو پکڑ لیں گے۔ رحم کن کو پکڑے گا؟ جو قطع رحمی کرتے رہے، رشتوں کو کاٹتے رہے، اور پکڑ کے وہ دوبارہ پل پر نہیں ڈالے گا، پکڑ کر اسے جہنم میں گرائے گا۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مدد کے لیے صراط، میزان اور حوض پر موجود رہیں گے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سپورٹ کرنے کے لیے 3 جگہوں پر موجود رہیں گے، ایک پل صراط کے پاس، دوسرا میزان کے پاس، اور تیسرا حوض کوثر کے پاس۔ پھر یہ کچھ ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے پل صراط پر نور نصیب ہوگا۔ ابن حبان کی روایت میں آتا ہے کہ نمازیں صراط پر روشنی مہیا کریں گی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ان لوگوں کے بارے میں پڑھا جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا انجام فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور قارون کے ساتھ کیا جائے گا۔ لیکن جو نماز پڑھتا ہے اور اچھے سے پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نماز کو نور بنا دیں گے۔ کل قیامت کے دن یہ نور ہوگی، اور یہ نور کہاں کام آئے گا؟ پل صراط پر کام آئے گا، جہاں بالکل اندھیرا ہے، بالکل بلیک آؤٹ ہے۔ پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر جانے والے قدم بھی صراط پر روشنی دیں گے، یعنی اندھیرے میں اگر کوئی مسجد کی طرف جا رہا ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، اور اندھیرے کی نمازیں کون کون سی ہیں؟ عشاء اور فجر، ٹھیک ہے، جو بھی ان دونوں نمازوں کے لیے مسجد کی طرف چل کر جا رہا ہے، اور اسپیشلی یہاں مردوں کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے لیے یہ عمل نور بنے گا، اور یہ نور انہیں صراط پر کام آئے گا۔ بہت ہی مشکل وقت ہوگا، ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا، یہاں تک کہ کلوز ریلیٹیوز یعنی قریبی رشتہ داروں کو بھی انسان اس وقت بھول جائے گا۔ اس بارے میں روایت آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے آگ یاد آئی تو میں رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا مجھے آگ یاد آئی تو میں رونے لگی۔ کیا آپ قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کو اپنی فیملی یاد رہے گی یا نہیں، یعنی آپ ان کو اس دن سپورٹ کریں گے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں کوئی دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا، یعنی 3 مشکل جگہیں ایسی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی یاد نہیں رکھوں گا۔ پہلی جگہ میزان کے پاس، حتیٰ کہ آدمی کو پتہ چل جائے کہ اس کے اعمال کا وزن ہلکا رہا یا بوجھل۔ پھر نامہ اعمال وصول کرنے کی جگہ پر، یعنی کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھے گا حتیٰ کہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ آدمی کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں میں یا پیٹھ پیچھے۔ تیسرا صراط کے پاس، جب وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا حتیٰ کہ آدمی اسے
عبور کر لے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اچھا، یہ جو پولیس صراط ہے جس کے بارے میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، آپ نے کوئی ایسا سرکس دیکھا ہو جس میں ایک شو مین روپ پر چلتا ہے، رسی پر چلتا ہے، کتنا بیلنس بناتا ہے، کتنا فوکس کرتا ہے، اور اس رسی پر چلنے کے لیے اس کو کتنی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. کئی بار وہ گرتا ہے، کئی بار اس کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ کسی ایکسیڈنٹ میں اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے یا وہ مر جائے. ٹھیک ہے نا، اتنا مشکل کام ہے. اور پولیس صراط بھی کچھ ایسی ہی چیز ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک آزمائش ہے جس کی کوئی پریکٹس میں نے اور آپ نے نہیں کی. پریکٹس صرف یہی ہے کہ اس دنیا میں آپ نیک اعمال کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں، سیدھے سیدھے اللہ کے حکم پر چلتے رہیں تو پولیس صراط پر چلنا آسان ہوگا. ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ جو حدیث ہم نے پڑھی کہ کوئی بجلی کی تیزی سے دوڑے گا، ٹھیک ہے نا، کوئی ہوا کی طرح دوڑے گا، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ اتنی مشکل جگہ، ایسا مشکل پل جو بال سے بھی باریک ہے، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اس پر اتنی اسپیڈ کیسے پاسبل ہے؟ آبویسلی اس کے پیچھے کوئی اسپیشل راز ہے، اور وہ راز کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر اس دنیا میں سیدھے سیدھے چلتے رہیں تو انشاءاللہ کل پورے صراط کی آزمائش سے بآسانی گزر جائیں گے. پھر یہ کہ دعا کرنا بہت ضروری ہے. سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں وہ دعا آتی ہے جو پولیس صراط سے گزرتے وقت مومن کریں گے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یہ دعا آپ نے دنیا میں بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے دنیا میں بھی آپ کو رہنمائی عطا کرے گا اور کل پولیس صراط پر نور عطا کرے گا اور آخر تک نور باقی رہے گا انشاءاللہ. طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں ایک دوسرے کو پولیس صراط پر اندھیرا ہونے کے باوجود پہچان لیں گے. اندھیرا ہے پولیس صراط پر، لیکن ظالم اور مظلوم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. اور مظلوم ظالم کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک اس کی نیکیاں نہیں لے لے گا. یعنی پولیس صراط پر یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہوگا. جس نے ظلم کیا اس کو کون پکڑے گا؟ مظلوم، یعنی جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا. اور جب تک وہ اپنی نیکیاں نہیں دے گا، کون شخص؟ ظالم شخص. جب تک ظالم اپنی نیکیاں مظلوم کو نہیں دے گا، مظلوم اسے نہیں چھوڑے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنا سر اٹھاؤ. مومن اپنا سر اٹھائیں گے. آپ سب یہ بات جانتے ہیں نا کہ میدان محشر میں تمام مومنین اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کی کمروں کو اکڑا دیا جائے گا، وہ چاہتے ہوئے بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے. خیر، اللہ تعالیٰ مومنین سے کہیں گے کہ اپنا سر اٹھاؤ، تب اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کے مطابق نور عطا فرمائیں گے. یعنی یہ وہ جگہ ہوگی، یہ وہ ٹائم ہوگا جب مومنین کو نور عطا کیا جائے گا. ان میں سے بعض کو بڑے پہاڑ کے برابر نور دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا. پہاڑ آپ کوئی بھی اپنے ذہن میں لے لیں، اتنی ساری روشنی ایک مومن کو دی جائے گی، اور وہ روشنی صرف اسی کو ہی کام آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ پہاڑ جیسی روشنی ہو گئی ہے تو پل پر بہت سارے لوگ جو چل رہے ہیں ان کو بھی وہ کام آئے گی. نہیں، یہ بھی بڑا ہی انوکھا معاملہ ہے کہ جس کی روشنی ہوگی اسی کو ہی کام آئے گی اور اسی کی ہی سپیڈ بڑھے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے بعض کو بڑے پہاڑ کے برابر نور دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، بعض کو اس سے چھوٹا نور دیا جائے گا، بعض کو کھجور کے برابر نور دیا جائے گا جو اس کے ہاتھ میں ہوگا، بعض کو اس سے چھوٹا نور دیا جائے گا، حتیٰ کہ سب سے چھوٹا نور جسے دیا جائے گا وہ آدمی کے پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا، جو ایک بار روشن ہوگا ایک بار بجھے گا. جب وہ روشن ہوگا تو آدمی چلے گا، جب تاریک ہوگا تو آدمی کھڑا ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان کے آگے ہوں گے اور انہیں آگ سے گزرنے کے لیے یعنی صراط کے کنارے پر لے آئیں گے. صراط کا نشان تلوار کی دھار کی طرح باریک بال نظر آئے گا. انہیں حکم دیا جائے گا صراط سے گزرو، چنانچہ ہر آدمی اپنے اپنے نور کے مطابق صراط سے گزرے گا. ان میں سے کوئی تو پلک جھپکنے میں گزر جائے گا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. پلک جھپکنے میں کیا دیر لگتی ہے، اتنا جلدی وہ پورے صراط سے گزر جائے گا. کوئی بجلی کی تیزی سے گزرے گا، کوئی بادلوں کی رفتار سے گزرے گا، کوئی ستاروں کے گرنے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی ہوا کی رفتار سے گزرے گا،
کوئی تیز روح گھوڑے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی تیز آدمی کی چال سے گزرے گا، حتیٰ کہ جس شخص کا نور اس کے قدموں کی پشت پر ہوگا وہ گھٹنوں کے بل، چہرے کے بل، ہاتھ پاؤں مارتا گزرے گا. اس کے ہاتھ صراط کے کنڈوں یعنی ہک سے کھینچ لیے جائیں گے اور لٹکا دیے جائیں گے، اور کبھی پاؤں کھینچ لیے جائیں گے اور لٹکائے جائیں گے. آگ اس کے اطراف کو چھوئے گی اور وہ اسی طرح گرتا پڑتا لٹکتا لٹکاتا صراط پر چلتا رہے گا حتیٰ کہ صراط پار کر لے گا. جب صراط پار کر لے گا تو کھڑا ہو کر کہے گا اس اللہ کا شکر جس نے مجھ پر وہ احسان فرمایا جو کسی پر نہیں فرمایا. اس نے مجھے آگ سے نجات دلا دی حالانکہ میں اسے دیکھ چکا تھا، یعنی میں اس میں گرنے ہی والا تھا. اسے طبرانی نے اور حاکم نے روایت کیا ہے. ڈیٹیلڈ حدیث ہے، اور اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نور کتنا کتنا ملے گا اور اس نور سے کتنی تیزی کے ساتھ مومنین گزریں گے، اور ایک ایسا مومن بندہ جو کتنی مشکل سے اس پل کو پار کرے گا، اور جب پار کر لے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا. لیکن یہ جو کھینچا تانی ہوگی، یہ جو ہکس اس کو پکڑ رہے ہوں گے، یہ لٹکے گا پل پر لیکن دوبارہ ہمت کر کے کھڑا ہوگا، پھر لٹکے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جو سٹریس دیں گے بہت خطرناک ہے. پھر اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کہاں جانے والا تھا، اللہ نے اس کو بچا لیا. یہ جو چھوٹا سا نور تھا نا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی زندگی میں نیک اعمال تھے، لیکن یہ انگوٹھے پہ ٹمٹماتا ہوا نور تھا، کبھی جلتا تھا کبھی بجھتا تھا. نور کے بغیر آپ دیکھیں کوئی نہیں چل سکے گا. اسی لیے منافقین مومنین سے نور مانگیں گے اور کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم تمہارے ریلیٹیوز نہیں تھے؟ تم اپنا نور ہمارے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے؟ لیکن کوئی شیئر نہیں کر سکے گا. یہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے سورہ حدید میں. کوئی شیئر نہیں کر سکے گا اپنا نور، بلکہ مومنین جواب دیں گے ان منافقین کو کہ جاؤ جاؤ پیچھے جاؤ. مراد یہ ہے کہ جاؤ دنیا میں جاؤ، یا پیچھے وہاں جاؤ جہاں نور بٹ رہا تھا. ہم نے پڑھا نا اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ جہاں نور بانٹ رہے تھے، جاؤ وہاں جاؤ، جاؤ وہاں سے نور لے کر آؤ، ہم تم کو نور نہیں دے سکتے. اسی لیے اپنے نور کو بڑھانا ہے. آپ دیکھیے کہ روز صبح فجر کی نماز کے بعد آپ دعائے نور پڑھتے ہیں، 2 سنت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دعائے نور پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ تھا کہ آپ مسجد جاتے ہوئے دعائے نور پڑھا کرتے تھے. تو اس میں کتنا نور مانگا گیا ہے، ایک ایک عضو کا نام لے کر نور مانگا گیا ہے، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گائیڈنس چاہیے. ہم اللہ کی رہنمائی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. اور اگر ہم اس دنیا میں سیدھے سیدھے نہ چلیں نا، تو آپ یہ نہ سوچیے گا کہ آسانی ہوگی آخرت میں، یہ بالکل بھی مت سوچیے گا، بہت مشکلوں میں پڑ جائیں گے. اگر ایمان ہے آپ کا ان احادیث پر، تو پھر یہ احادیث، یہ آیات ایسی ہیں کہ انسان لازمی طور پر سنجیدگی کے ساتھ اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے، محنت کرتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ مومن ان آیتوں پر سے گزرے، ان احادیث پر سے گزرے اور ایسے ہی اگنور کرتا ہوا چلا جائے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بہت ہی دل کو دہلا دینے والی احادیث ہیں اور آیت ہے. ایک اور روایت آتی ہے مسند احمد کی، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے کہ آپ نے فرمایا جہنم میں کوئی ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جس نے بدر یا حدیبیہ میں شرکت کی ہوگی. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے جو بھی ہے اس پر وارد ہونے والا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ جو بھی جنگ بدر میں اور حدیبیہ میں شریک ہوا تھا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، تو حضرت حفصہ جو بہت ٹیلنٹڈ تھی انہوں نے فوراً سے آیت کوٹ کی، یہی سورہ مریم کی، کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ہر کوئی اس پل پر سے گزرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈر گئے، یعنی جو تقوی والے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ انشاءاللہ آپ اگلی آیت میں بات پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو بچا لے گا. تو ہم سب نے اس آزمائش سے ڈرنا ہے.
یہ قیامت کے دن کی سب سے آخری آزمائش ہوگی پل صراط. بس اس کے بعد پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. جو بھی پل صراط کو پار کر لے گا اس کے بعد کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. لیکن جب تک پل صراط پار نہیں ہوگا تب تک مومن کو فکر لگی ہوگی, گھبراہٹ ہوگی, ٹینشن ہوگی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن آدمی پل صراط عبور کرنے سے پہلے گھبراہٹ سے امن نہیں پا سکتا, کیونکہ اس کو یہ ٹینشن ہوگی کہ ایک بہت بڑی چیز ابھی آنے والی ہے. پھر یہ کہ جو بھی نیک لوگ تھے وہ پل صراط کو عبور کرنے سے بہت ہی زیادہ ڈرا کرتے تھے. حضرت عطا سیلمی رحمہ اللہ سے رنجیدہ اور غمزدہ رہنے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمانے لگے تو ہلاک ہو. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا تجھے نہیں معلوم موت میری گردن میں ہے, قبر میرا گھر ہے, قیامت کے روز مجھے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے اور جہنم کے پل یعنی صراط سے مجھے گزرنا ہے, اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اتنا ڈرا کرتے تھے, ہر وقت ٹینشن میں ہی رہتے تھے. یہ جو حضرت عطا رحمہ اللہ تھے ہر وقت ٹینشن میں رہتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا آپ اتنے ٹینشن میں ہر وقت کیوں رہتے ہیں؟ یہ وجہ بتائی انہوں نے. یعنی ان کو ہر وقت اپنی آخرت کا غم تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بھی پڑھتے تھے نا اس کو بہت زیادہ ایبزارب کرتے تھے, جذب کرتے تھے, اچھے سے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے, تبھی ان کو یہ ٹینشن آتا تھا. کیونکہ قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ اگر اس پر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حضرت ابو میسرہ رحمہ اللہ جب اپنے بستر پر جاتے تو کہتے اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی, اور رونے لگتے. ان سے کہا گیا اے ابو میسرہ کیوں روتے ہو؟ حضرت ابو میسرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ نجات ہوگی یا نہیں. اس لیے بس مجھے رونا آتا رہتا ہے کہ نجات ملے گی یا نہیں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک نیک آدمی نے اپنے بھائی سے پوچھا کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرا گزر جہنم کے اوپر سے ہونے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں, یعنی مجھے معلوم ہے. اس نے پھر پوچھا کیا تجھے معلوم ہے کہ تو وہاں سے بچ نکلے گا؟ بھائی نے جواب دیا نہیں. تب اس نیک آدمی نے کہا پھر یہ ہنسی کیسی؟ چنانچہ موت تک اس شخص کے ہونٹوں پر کبھی ہنسی نہیں آئی. یہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کے دل میں اللہ کا بہت زیادہ خوف تھا. ہم تو اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں, تھوڑی دیر اپنے اندر خوف محسوس کرتے ہیں, پھر جب اپنی دنیاؤں میں پلٹتے ہیں تو دوبارہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا, جیسے کوئی آیت ہم نے پڑھی ہی نہیں تھی. ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتہ, 2 ہفتہ, مہینہ بھر ہم پر اس آیت کا, ان احادیث کا اثر رہے, لیکن پھر بھول جاتے ہیں. تو یاد رکھنا ہے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ گزروائے گا. آج اگر ہم ایمان کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو بھی اس پر سے تو گزرنا ہے, اور جو گزرے گا وہ ٹینشن کے بغیر نہیں گزر سکتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا, پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. یعنی اہل ایمان اور اہل تقوی پل پر سے گزرتے جائیں گے اور مجرم لوگ نیچے جہنم میں گرتے جائیں گے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا
ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا